کی سازش کے تحت یہ بات جو ہے کی جا رہی ہے، اور اس ضمن میں ہم اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں اس مہم کے ذریعے سے کہ ہم اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں، شعور پیدا کریں، دین کا شعور، دین کا فہم اور شریعت کی معلومات اور قرآن قوانین۔ اللہ تعالیٰ مسلم پرسنل لا کا جو قانون بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، کسی انسانی گروہ نے اس کو نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ہمیشہ رہے گا اور قائم رہے گا، اور اس میں تبدیلی کا دنیا کی کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کو بھی حق نہیں پہنچتا، اور یہ قائم ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ بعض مسلم خواتین ایسے بھی ہیں جو آزاد خیال ہیں، روشن خیال ہیں، ترقی پسند ہیں، جو شریعت سے دور ہیں، وہ لوگ بھی اس کی حامی بھر رہے ہیں کہ نہیں، مسلم پرسنل لا میں تبدیلی لانی چاہیے، ہمارے حقوق ہم کو ملنے چاہیے، اور پھر مرکزی حکومت اور دوسرے دشمن عناصر جو اسلام کے دشمن ہیں، فرقہ پرست جو تنظیمیں ہیں، وہ تنظیموں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بھی یہ ورغلا رہے ہیں اسلام میں مسلمان عورت کا کوئی مقام نہیں، کوئی وقار نہیں، اسلام مسلمان عورت کو عزت نہیں دیتا، اور اسلام مسلمان عورت پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیں تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، جتنا زیادتیاں دوسرے مذاہب میں عورت پر ہو رہی ہیں وہ اسلام میں نہیں، اور اسلام جتنا ہم کو جو ہے عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، یہ پرسنل لا کے جو قوانین ہیں وہ ہمارے لیے تحفظ کے ضامن ہیں، وہ ہمیں عدل و انصاف دلاتے ہیں، اور ہم کبھی بھی اس قانون کو نہ توڑ سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں، اور چاہے اس سلسلے میں کچھ بھی ہو جائے، ہم ایک آواز ہو کر یہ کہیں گے کہ ہم اسلامی قوانین میں تبدیلی ہرگز نہیں چاہتے، ایک نقطے کی مداخلت بھی ہم نہیں چاہتے۔ تو یہ اویئرنیس ہم اپنی خواتین کو دینا چاہتے ہیں، اور پھر جو خواتین اسلام کو صحیح سمجھی نہیں ہیں، اس کے قوانین سے واقف نہیں ہیں، ہم ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ تم اسلام کی صحیح تعلیمات سے واقفیت حاصل کر لو۔ پھر ان سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر غور و فکر کرتے ہوئے، خدا کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی عائلی زندگی کو، عائلی مسائل میں جو آج تنازعات پیدا ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کے میاں بیوی کے درمیان میں جو نا اتفاقیاں ہیں اور تباہی بربادی ہے، خاندانوں میں جو دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو، اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جہاں اسلام پر عمل کرنے کی ہم ان کو توجہ دلائیں گے، اسی کے ساتھ اس بات کی ہم کوشش بھی کریں گے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، سماج کی اصلاح ہو جائے۔ ایک مسلمان سچی مومنہ خاتون ہی اور سماج کو پاکیزہ سماج بنا سکتی ہے، معاشرے کو اسلامی معاشرہ جو ہے بنا سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم یہی کہیں گے کہ معاشرے کو بنانے کے لیے، سدھارنے کے لیے اسلامی قوانین کو تمہیں جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہم یہی